الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں آپ کا دوست محمد خالد محمود نعیمی. حضرات محترم، ہم اپنے پروگراموں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، آپ کے حسب نسب سے لے کر ہم جو ہے وہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرات محترم، بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی معلومات والا ہمارا موضوع اور ہمارا پروگراموں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج ہم اس چیز پر گفتگو کریں گے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی کوششوں سے، آپ کی دعوت اسلام دینے سے بہت سارے جلیل القدر جو صحابی رسول ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو جب مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 38 کے قریب ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پاک نبی، ہمیں جو ہے اب کھل کھلا کر جو ہے وہ علی الاعلان جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ابھی ہماری تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے اور کافر سارے جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں. اگر ہم نے اتنی کم تعداد کے ساتھ جو ہے وہ علی الاعلان جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ہمارے لیے بڑے مسائل اور آزمائشیں آئیں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، سین حرم میں جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اپنے صحابہ کو لے کر، اپنے غلاموں کو لے کر آپ سین حرم میں آتے ہیں اور وہاں پر مختلف قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی پنجیتیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی بیٹھکیں لگا کر بیٹھے تھے. جیسے ہم نے شروع کے پروگراموں کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا کہ حرم شریف کا جو صحن تھا اس کے اندر جتنے بھی عرب کے قبائل تھے، تقریباً 10 کے قریب بڑے قبیلے تھے، وہ سارے جو ہے وہ رات کو شام کے قریب جو ہے وہاں پر اپنی اپنی بیٹھک الگ الگ لگا کر بیٹھتے تھے. تو سارے قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام لائے، وہ سارے ان قبیلے والوں کے اپنے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک طرف تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار یار ہیں، غار مزار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبیب بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، اسلام کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم شریف کے صحن میں کھڑے ہوئے، سارے قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے علی الاعلان جو ہے بلند آواز سے جو ہے وہ اسلام کی ان کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا. بس آپ کا گفتگو فرمانا تھا، آپ کا گفتگو کرنا تھا. عرب کے جتنے وہ قبیلوں کے بڑے جو سردار تھے اور دیگر جو ان کے ساتھ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے آگ بگولا ہو گئے.
اور ایک دم سب نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا، اتنا تشدد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے، آپ نیچے گر پڑے اور وہ لوگ آپ کے اوپر چڑھ گئے۔ اور عتبہ بن ربیعہ جو بڑا ہیوی جسامت کا مالک تھا، وہ بڑا طاقتور تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ آپ کے چہرے پہ مارتا تھا۔ اس نے آپ کے چہرے پر اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سارا سوج گیا، اور ناک اور دیگر آپ کے چہرے کے اعضاء جو ہے وہ سوجن کی وجہ سے نظر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مدہوش کر دیا مار مار کر۔ اور یوں وہ سمجھے کہ اب ایسا ہے کہ شاید ابوبکر صدیق جو ہے وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ جب آپ کے قبیلوں والوں کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ مکے کے قبائل کے سرداروں نے حملہ کر دیا ہے، لوگوں نے ان پہ حملہ کر دیا ہے، آپ کے قبیلے کے سارے لوگ آگے بڑھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑوایا اور ان کو اٹھا کر جو اپنے گھر میں لے کر گئے، اور وہاں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھے اور دوبارہ پھر سے حرم میں آئے، اور سب نے سب سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ واللہ اگر ابوبکر صدیق کی جان کو خطرہ ہوا اور ان کی جان کا نقصان ہوا تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کا جو بدلہ ہے، جو انتقام ہے، وہ عتبہ بن ربیعہ سے لیں گے۔ یہ انہوں نے عہد کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غشی کی کیفیت میں ہیں، ابھی مدہوش ہیں، ہوش نہیں آیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، آپ کی والدہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا جو لال ہے، میرا جو چاند ہے، یہ کب آنکھیں کھولے اور اپنی زبان سے کچھ بولے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنے ہونٹوں کو آپ نے جنبش دی، تو آپ کی زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال کے اندر ہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتاؤ۔ جب آپ نے یہ پہلا جملہ بولا، آپ کے قبیلے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے وہ سارے اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم ان کے لیے جو ہے وہ سارے عرب کے قبیلوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم نے عہد لیا ہے، اور ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے جیسے ہوش ان کو آیا ہے تو سب سے پہلے پھر انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ اس حال کو پہنچے ہیں۔ سارے اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی والدہ سے کہنے لگے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پھر جو ہے وہ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان مجھے بتائیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب کس حال میں ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا کہ اماں پھر ایسا کریں، ام جمیل بنت خطاب آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاتی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان سے جا کر کہتی ہیں کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ ام جمیل میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو چکی ہو، میرے بیٹے ابو بکر نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں، ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ ام جمیل کو لے کر آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام جمیل کو دیکھتے پوچھا ام جمیل بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو ام جمیل نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو ام جمیل کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں اور دار بنی ارقم کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی طرح مجھے میرے محبوب کے پاس لے چلو، میں جب تک ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا، اس وقت تک مجھے چین نہیں ملے گا، میں اپنے محبوب کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب لوگ سارے چلے گئے، رات کا اندھیرا پھیلا،
تو دونوں خواتین نے آپ کو سہارا دیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئی. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی حالت کو دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے, ان کے چہرے کو چوما اور کہا کہ اے ابوبکر, اے میرے صدیق, اے میرے ابوبکر, کیا تمہارا حال کر دیا ان مکے کے لوگوں نے, ان کافروں نے کیا تمہارا حال کر دیا, کس طریقے سے تمہارے اوپر تشدد کیا. اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا پیار فرمانے لگے. پھر اس کے بعد 1 مہینہ تک بنی دار ارقم کے اندر جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ جو ہے وہ اس کے اندر رہے اور خفیہ طریقے سے, پوشیدہ طریقے سے آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک اور بڑی عظیم شخصیت, ایک بڑے اور پیارے صحابی, جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے, انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا, یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے پروگرام میں جو ہے اس کا بیان کریں گے. امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ جڑے رہیں ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ. اور ایک اور بات کہ ہم روزانہ رات 10 سے 11 بجے جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا پروگرام لائیو لے کر آتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, قرآن کا ترجمہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں, تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ روزانہ رات کو 10 سے 11 ہمارے لائیو پر جو ہے وہ ضرور آیا کریں. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اچھے اچھے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور آخری بات ہمیشہ کی طرح کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اگر آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.